سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ شریعت اسلامیہ کا پیغام سن رہے ہیں۔ اپنے محدود وقت میں اس سیرت کی رحمت للعالمین کہ وہ پہلو جو عموماً ہماری نظر کے سامنے نہیں رہتے ان کو احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت جسے امت مسلمہ کی نظر کیا گیا، اس سے جو حق ہے فائدہ اٹھانے کا اور جو موقع اور مہلت ہے اسے ہم کما حق کو اپنے حق میں استعمال کر سکیں۔ حضرات، عالم کا لفظ جہان پہ بولا جاتا ہے، اور اس دنیا میں جہان وقت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی۔ مکان و زمان کی حقیقتوں کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں۔ ہم 24 گھنٹوں میں سے کسی پل یا کسی لمحے میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی سرزمین کے اوپر کسی نہ کسی جگہ اور مکان پہ ہوتے ہیں۔ نہ ہم زمان سے خارج ہیں نہ مکان سے خارج ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے جتنی جتنی اور جو ضرورت پڑی، مشکل پیش آئی، نئی کوئی چیز سامنے آئی، تو اللہ نے آسمان سے رہنمائی کے لیے جس ہستی کو بھیجا، انہوں نے ایسا رویہ اپنایا اور ایسی تعلیم دی اور ایسی تربیت فرمائی اور ایسا سبق پڑھایا کہ دنیا کی کوئی مشکل نہ رہی، رستے آسان ہوتے گئے، اور جگہ ایسے بنتی گئی کہ جیسے ماں کا رحم ہوتا ہے۔ ماں کے رحم سے یہ رحمت کا لفظ اور اللہ کے رحمان ہونے سے اس رحم کا اشتقاق، یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ حضرات آئیے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آپ کو مجھے جہاں جہاں جس طرح کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ فرماتے چلے گئے۔ میں آغاز کرتا ہوں، یہ آخری جو ریپیٹنگ ہے ختم کرتے ہیں ساتھ ہی، آواز ایکو کے بغیر اور گونج کے بغیر ٹھیک ہے؟ ویسے آواز ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے، انسان کو رب نے وجود کا اور روح کا مجموعہ بنایا۔ یہ جسم اور جان، یہ وجود اور اس کے اندر روح کا یہ خوبصورت امتزاج ہوتا ہے تو پھر آپ یا میں ہوتے ہیں۔ جب ہم عدم میں تھے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ میں رحمان ہوں۔ انسان، کیا تیرے اوپر وہ دور، وہ زمانہ، وہ وقت نہیں آیا، تو اس عالم سے نہیں گزرا جسے عالم عدم کہتے ہیں؟ یہاں میرے رحمت للعالمین پیغمبر نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، کہ انسان جب کچھ نہ تھا تو وہ رب تھا، اور اسے فکریں تھی کہ آپ کو اور مجھے عدم سے وجود دے، جسم دے، جان دے، لیکن اس نے جسم اور جان دی تو کیا پاکیزہ تھی، اس کے لیے اہتمام فرمایا۔ اللہ کا قانون ہے کہ انسان کو مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے پیدا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو کن کہہ کے بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو بنا دے، وہ سیدہ حوا کو جناب آدم علیہ السلام سے تخلیق فرما دے، وہ چاہے تو بن باپ کے
ماں کے وجود سے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرتے. لیکن اللہ کا جو قانون اور قاعدہ ہے، شکر ادا کیجئے، سلام عقیدت پیش کیجئے، احترام پیش کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ان کی مہربانی اور رحمت اللہ العالمین کا نتیجہ ہے کہ آپ اور میں آج کے اس دور میں دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہمیں اپنے باپ کا بھی علم ہے اور ہمیں اپنی ماں کا بھی پتہ ہے. اس سے بڑا رحم اللہ کا کیا ہوگا؟ رحمان کی رحمت کیا ہوگی؟ اور رحمت للعالمین کی یہ تعلیم کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. انسان میں جب جوانی آ جائے، جوانی کا پانی اور اس کی رعنائی آ جائے، قوت باہ پیدا ہو جائے، تو میں اپنی امت کو یہ دعوت دیتا ہوں. یہ ریپیٹنگ ختم نہیں ہو سکتی، آپ میری طرف توجہ دینا. آپ ذرا اس کو، یہ جو اینڈ پہ جی اللہ کی طرف سے یہ کوئی کم انعام نہیں ہے کہ کائنات کے مالک نے محبوب کو بھیجا اور محبوب نے یہ رحمت پہ مبنی تعلیم دی کہ میری امت کے نوجوانوں تم نے نکاح کرنا ہے. نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، خفیہ نہ ہو، گواہ عادل ہوں، اور پھر تم اس کو خوشی کے کھانے کے ساتھ، ولیمے کے ساتھ، دنیا میں اظہار کے ساتھ، اقرار ایجاب اور قبول کے ساتھ، بالکل خوشی کے ساتھ قانون اور قاعدے اور ضابطے میں آئیے، جسے نکاح کہتے ہیں. کیوں کہ یہ جہان جسم و جان کا جہان ہے. جو یہاں رہے گا اگر اس کا حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. ذمہ داریوں کو قبول کیا جائے گا. باپ محبت سے کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، ماں پیار سے سینے لگائے گی، باپ کا باپ دادا ہونا تسلیم کرے گا، ماں جی کا باپ نانا بن کے اور ماں نانی اماں بن کے، رشتے چچے تائے جڑ کے تیرے لیے دیوار بھی بنیں گے، حصار بھی بنیں گے، پہرے دار بھی بنیں گے، نگران بھی بنیں گے، نسبت بھی ہوگی، اور تو حلالی کہلائے گا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ محبوب نے یہ رحمت للعالمین. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اس جملے کے ساتھ جو امت کے اوپر رحم فرمایا وہ آج ہمارے اندر موجود ہے. یہ ریپیٹر ختم کریں، آواز ٹھیک تھی. حضرات گرامی، اللہ پاک کا بڑا ہی شکر ہے، جتنا حق ادا کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے ہم کرتے رہیں، وہ حق ادا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں جی ٹھیک ہے، بس ریپیٹر نہیں، باقی آواز ٹھیک ہے. اللہ تعالی کا کرم ہے، میرے محبوب کی رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے کہ میں جب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ دین کی برکت، یہ محبوب کی رحمتوں کی برکت ہے کہ آج میرے اور آپ کے اندر نکاح قائم ہے. اس دکھ کو، اس درد کو پتہ کرنا ہو، یورپ میں جائیے. یہ جو ڈبلنگ ہے یہ بس ختم کریں، باقی آواز ٹھیک ہے، ایکو نہیں ہو. بس یورپ سے جا کے پتہ کریں کس قدر دکھ ہے ان لوگوں میں. شناختی کارڈ کے خانوں میں پہچان میں باپ نہیں ہے. اور میں نے یہ منظر دیکھے ہیں، وہ بیچارے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کہیں سے ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے دنیا میں سے پتہ کروا دے ہمارا باپ ہے کون. مرنے سے پہلے شکل تو دیکھ لے. محروم کس چیز سے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، ٹیکنالوجی کو پا لیا ہے، نہیں حاصل کر سکے تو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی سے جڑ نہیں سکے.
वगरना ان کی عورتیں، ہماری عورتیں اگر بظاہر مقابلہ کیا جائے تو جسمانی حسن کا مقابلہ نہیں ہے شاید، اگر رنگتوں کے معیار دیکھے جائیں تو دنیا شاید ہمیں کوئی نمبر نہ دے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نکاح کے معاملے میں آج بھی حلالی ہونے کے معاملے میں پوری دنیا بالاتفاق تسلیم کرتی ہے کہ جہاں جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں لاجواب۔ حضرات دوسری چیز میں ماؤں سے ضرور کہوں گا کہ آپ بھی اپنے محبوب کو سلام عقیدت بھی پیش کریں اور اللہ کا شکر کریں۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت کا ٹائٹل مسلمان عورت نے جیتا ہے، اور آج جیتا ہے، اس دور میں جیتا ہے۔ دنیا میں پاکیزگی صرف نہانے میں ہے، اگر یہ میرٹ ہے تو اصولوں کے مطابق، ضابطے کے مطابق دیہات میں رہنے والے میرے پیغمبر کی ایک امتی عورت جس طریقے سے غسل کرتی ہے اور جو محبوب نے سکھایا ہے، اس غسل کا مقابلہ پوری دنیا کے حسن و جمال، بہترین بیوٹی پارلرز، بڑے بڑے اچھے جو ہے وہ غسل خانے اور ان کے نہانے کے اہتمامات کے سامنے وہ مقابلہ جیت چکی ہے۔ اگر بات روح کی ہو تو بھی دشمنوں نے مانا ہے، اور اگر جسم کی ہو تو بھی دشمنوں نے مانا ہے۔ مثال لیجئے، جب کسی عورت کا کسی مرد سے تعلق ہوتا ہے، ازدواجی تعلق، تو دنیا کی آج جتنی لیبارٹیز ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ ڈی این اے اپنا اثر عورت کے وجود میں 80 دن سے زیادہ رکھتا ہے۔ اس کے اثرات 1 ماہ میں 2 ماہ میں ختم نہیں ہوتے۔ اسلام نے اگر کسی عورت کو طلاق بھی دلوائی ہے، مجبوراً اس کا گزارا نہیں ہوا، وہ جائز نکاح سے تھی، میاں بیوی تھے، لیکن ان میں تلخی ہوئی ہے، جدائی ہونے لگی ہے، تو اسلام نے کیا خوب کہا ہے کہ طلاق دے بیٹھے ہو تو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 80 دن سے زیادہ 90 دن جب پورے نہیں ہو جاتے تب تلک جو ہے آپ کی عدت مکمل نہیں ہوتی، نئی جگہ نکاح کے لیے اجازت نہیں۔ حضرات سائنس لکھتی ہے، فرانزک رپورٹ آج کہتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ماہرین تسلیم کر گئے ہیں کہ اگر پوری کلی طور پہ، جسمانی طور پہ، اندرونی طور پہ، رحم کی طہارت کے اعتبار سے، صفائی رحم کے اعتبار سے دنیا کو کوئی عورت بالکل صاف ستھری اور دوسرے مرد کی علائش یا اس کے تعلق سے پاک ہو کے اگر دوسرے کے نکاح میں آتی ہے تو یہ طریقہ صرف اسلام کا ہے، اور اس کا ٹائٹل اور سلام جو ہے وہ رحمت للعالمین کو جاتا ہے۔ اور حضرات مزید دیکھیے، طلاق میں عموماً نفرت ہوتی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے سننے والی ہے۔ طلاق عموماً لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ نفرت میں قربت کے تعلقات کے پہلو کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں کسی سے نفرت ہو تو ہمیں کھانا زیادہ اچھا نہیں لگتا، جب ہم کسی سے تلخ ہو رہے ہوں تو وہ بھلے بہترین مشروب بھی پیش کرے تو ہمارا پینے کو من نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ من نہیں جڑا ہوتا۔ پھر بھی شریعت نے 3 ماہ رکھا، لیکن یہ ڈی این اے رپورٹ کرنے والے، اس پہ کام کرنے والے، اس کے ماہرین اس بات پہ بھی بیٹھے کہ جب مرد مرتا ہے تو عورت کو 3 ماہ سے بڑھا کے عدت کو 4 ماہ 10 دن کیوں کر دیا گیا؟ پھر سر جوڑ کے بیٹھے، کہا کہ جب ایک عورت شوہر کے ساتھ وفا کرتے جیتی ہے اور شوہر اس کے ساتھ محبت سے جیتا ہے، ایک گھر میں، ایک نکاح میں، ایک چھت کے نیچے، ایک کو موت آتی ہے، رب کو پیارا ہوتا ہے، تو عورت کا تعلق اس کے ساتھ پیار کہیں پہلے سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور جتنا جس سے کے ساتھ پیار زیادہ ہوگا اس چیز کی آپ حفاظت بھی اتنی کریں گے، اس کے چپکے میں گی، اور آپ اس کو قبول بھی کریں گے، ساتھ بھی لگائیں گے۔ چیز جتنی اہم ہو آسانی سے نہیں چھوڑی جاتی جب خطرہ ہو تو۔ لہٰذا ان حالات میں مانا، سائنس نے تسلیم کیا، ڈاکٹرز مانے
ڈی این اے کے ماہرین نے تسلیم کیا کہ یہ رحم 3 ماہ میں صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے اضافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ شریعت نے اس پہ 1 ماہ 10 دن اور احتیاطاً دے دی، اور جب 4 ماہ تلک دیکھا اور چیک کیا تو ایک خاتون کا رحم صاف ہو چکا ہے، اور پھر 10 دن مزید احتیاط کے۔ یہ جملہ لکھنا پڑا، اس کائنات میں اگر کوئی بی بی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بہو کائنات کی سب سے زیادہ جسمانی اور روحانی، بیرونی اور اندرونی طور پہ پاکیزہ، صاف ستھری، نفیس، نیٹ اینڈ کلین کوئی عورت ہے تو وہ مسلمان عورت، وہ میرے پیغمبر کی امتی ہے۔ حضرات، خیر وہ ہوتی ہے، گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی دے، جو دشمن بھی دے۔ تیرے میرے دشمنوں نے جو مرضی کیا ہے، آپ کو پتا ہے فرانس ملعون کے دنیا بھر میں مشہور ایسنس ہے، آپ کے فیصل آباد سے سب سے زیادہ گلاب کے پھول اور پتیوں کے ایسنس لے کے، عرق لے کے دنیا بھر کو پرفیوم اور خوشبوئیں مہیا کرنے والا، لیکن اندر گندا ہو تو گٹر کے اوپر پرفیوم چھڑک دینے سے گندگی ختم نہیں ہوتی، من گندے ہیں۔ آئیے مد مقابل میں رحمت للعالمین کی تربیت کا مظاہرہ، جو پہلو آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ آپ نبیوں کے لیے بھی رحمت، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، آپ ہر چیز کے لیے رحمت، وہ برحق چیز ہے۔ لیکن میں یہ پہلو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی تعلیم اور تربیت کا اثر نوٹ کریں، اثر نوٹ کریں۔ جنگ کے اندر ایک رشتہ تھا، میرے کچھ جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ رشتہ ہے، تو میں نے بات ان کی کروا دی۔ لڑکی والوں نے بولا تھا کہ بیٹی جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی میں پڑھتی، فیلڈ میں کام کرتی ہے، تو بہرحال جیسے انہوں نے بتایا میں نے آگے ذکر کر دیا، بات چلی، لیکن اینڈ پہ وہ رشتہ نہ ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ملوا دیا تھا، کیا بنا؟ کہنے لگے جی انہوں نے کہا تھا کہ زرعی یونیورسٹی، ہم تو فیصل آباد والی سمجھے تھے، وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی، فیلڈ ورک، چارہ شارہ کاٹتی تھی، جانور رکھے ہوئے تھے۔ تو بات، الفاظ، گفتگو، لب و لہجے، بناوٹ اسے پیش کر دینا، یہ ایک فن اور کمال ہے۔ میں کوئی مداری یا ڈگڈگی نہیں، پوری دنیا کے سب سے زیادہ اپنے آپ کو انگریزوں میں سے بھی سب سے معتبر ماننے والے اگر کوئی پڑھے لکھے ہیں تو فرانس والے خود کو مانتے ہیں۔ وہ عام دیگر لوگوں کو جو ان کے مسلک کے، ان کے مذہب کے ہیں، انہیں گھٹیا جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے معتبر ہم لوگ ہیں، فرانس والے مان لیا۔ ان کی ڈگریاں اور تعلیم اور تربیت میں جو ٹاپ 10 ٹاپر ملک جا رہے ہیں، یورپ کے ان سارے ممالک کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی ناروے، کبھی ڈنمارک، کبھی فرانس، پڑھ لکھ کے جو حرکتیں کرتے ہیں، جو بونگیاں مارتے ہیں، وہ آپ کے سامنے چھپی نہیں۔ میں پھر بھی محتاط لفظ بول رہا ہوں کسی وجہ سے، کیونکہ میں اپنے پیغمبر کا امتی ہوں، گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی بڑے اللہ کے قہر و غضب کے مستحق ہیں۔ لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تیری تعلیم نے، تیری یونیورسٹیوں نے، تیری ڈگریوں نے تجھے اتنا بھی سبق نہیں سکھایا کہ کسی بھی قوم کا جو بڑا ہوتا ہے وہ محترم ہوتا ہے، کسی بھی قوم کا بڑا محترم ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے جو حرکتیں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان زیب نہیں دیتی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ لیکن مد مقابل آتا ہوں، پاکستان کا سب سے گیا گزرا بیک ورڈ علاقہ، جہاں تلک کسی ٹیچر کی بھی اپروچ مشکل ہے، میں ان علاقوں کو بھی جانتا ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ تھر کے علاقے ہوں، وہ صحرا کے ہوں، وہ چولستان کے ہوں، وہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ کہیں ہوں، وہ سمندر کے اندر جزیروں میں ہوں، امت محمدیہ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ 249 ملکوں میں رحمت للعالمین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں
جو الف زمین پہ لکھ دیں تو اسے کلی پڑھتے ہیں. جو الف لکھیں اور پوچھیں یہ کیا ہے تو اسے کلی. کلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی مقامی زبان میں شاید یہ لفظ موجود ہے. الف کو کلی کہنے والے لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے حروف تہجی کیا ہیں، جنہیں علم نہیں ہے ABC کیا ہے، جنہیں علم نہیں ہے حروف ابجد کیا ہیں، جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جنہیں دنیا انگوٹھا چھاپ کہتی ہے، جنہیں کوئی بورڈ پڑھنا نہیں آتا. کعبہ کے رب کی قسم میرے رحمت للعالمین نے ان کی تربیت کی تو ایسی کی، ماں باپ دیے تو ایسے دیے. انہوں نے ضد میں آ کے، مخالفت میں بھی آ کے کبھی کسی عیسائی یا یہودی یا ان کے نبی یا پیغمبر کو گالی دینا تو بڑے دور کی بات، کبھی ان کا نام بھی علیہ السلام کے بغیر نہیں لیا. یہ چھوٹی بات ہے؟ سوچئے، پھر سوچئے. ایک طرف پڑھے لکھے ہوں، دنیا جہان کے علوم رکھتے ہوں، چاند ستاروں پہ کمندے ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج پہ ہوں، اور تعلیم و تربیت میں نام ہو، ٹاپ 10 یونیورسٹیز انہی کے پاس ہوں، اور وہ پہلے نمبر پہ آنے والے ممالک ہوں، لیکن حالت یہ ہو کہ میرے محبوب کو، میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو، ہادی کو، جن کو ان کی اپنے رائٹروں نے دا ہنڈریڈز کے اندر جب 100 آدمیوں کو کامیاب لکھا، سر فہرست نام دیا تو اس ہستی کو دیا. اپنی یونیورسٹیوں میں کسی کا نام اوپر مین گیٹ پہ لکھنا چاہا تو انہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انقلابی محترم معلم نام ملا. یہ معلمانہ پیشے والے اور مدربانہ اور تدریب اور تربیت والی اس ہستی پہ انہوں نے جو جو کیچڑ اچھالا، ان کے لیے باعث شرم نہیں کہ میرے محبوب کی تربیت دیکھیے 1400 سال بیت گئے، آج بھی ضلع جھنگ کے کسی دور دراز کسی بستی یا دیہات یا اجاڑ میں ایک بھی مجھے ایسا بچہ جوان بوڑھا مرد نہیں ملا کہ جس نے ضد میں آ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام ہی کبھی ٹیڑھا لیا ہو. تو پھر پڑھا لکھا کون، کامیاب کون؟ رحمت للعالمین. انما بعثت معلما. لوگوں مزید سنیے، ساری دنیا ڈٹی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے. میں حیران ہوں، میں جن زاویوں سے دیکھتا ہوں کہ آپ کی رحمت کام کر گئی ہے، جن زاویوں سے. آپ کو پتہ ہے ساری دنیا سر کے بال بیچ رہی ہے. لاشعوری میں ہم بھی بیچ رہے ہیں، لاشعوری میں ہم بھی بیچ رہے ہیں. ریٹ مل رہا ہے جی 6000 5000 4000 کلو کا، یہ جو بھی لگا بھاؤ. لیکن کعبہ کے رب کی قسم یہ خرید کے ویگے بنا لیں، جو مرضی کر لیں. لا علمی یا لا شعوری میں تو شاید مسلمان یہ کر جائے، لیکن میں ان ماؤں کا بیٹا ہوں کہ جن ماؤں نے کنگھی دی تو اپنے بال یوں نہیں پھینکے تھے، ان کو بھی چھپاتی تھی کہ ان کا بھی پردہ ہے. یہ بیٹی کے بال ہیں، یہ بہن کے بال ہیں. اور یہ ادب کس نے سکھایا، یہ احترام کس نے سکھایا، یہ پردہ کس نے سکھایا؟ یا ایھا النبی قل للمؤمنین. اگر یہ آواز آتی ہے یا قل للمؤمنات آتا ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں لفظ ہی کچھ اور تھے. قل لازواجک، یہ ہوتی ہیں بیویاں، یہ ہوتی ہے تعلیم، یہ ہوتی ہے تربیت، اور یہ ہوتی ہے رحمت، کہ جہاں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو، پورے دنیا جہان میں پھر بھی آج اگر پہلے نمبر پہ پردے میں، ادب میں، احترام کے دائرے میں اور حیا میں، لحاظ میں کوئی عورت آپ کو ملے گی، کوئی مرد نظر آئے گا، کوئی آپ کو قبا کا اور عبائے کا، چادر اور چار دیواری کا لحاظ کرتا ہوا ملے گا، تو رحمت للعالمین کی امت کا فرد ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ملے گا آپ کو. پھر ان کو سلام عقیدت بھی پیش کیجئے اور رب کا شکر بھی کیجئے. اگر اس معاملے میں کمی ہے تو فکر ضرور کیجئے. میرے محبوب نے جو جو بندے کو چاہیے تھا، تنہائی چاہیے، پردہ دیا، پرائیویسی دی. شیطان اٹیک کرے گا، اولاد پہ حملہ آور ہوگا، آپ نے ابھی تصور بھی نہیں حمل کا. لقائے اول ہے، ملاقات اول ہے، شب وصل ہے، پہلی رات ہے. کیا کہا؟ میری امت کے لوگوں،
تم یہ پاس ورڈ لگا لینا، کوڈ لگا لینا، شیطان اور اس کی نسلیں اور چیلے تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ اللہم جنبنا من الشیطان۔ وہ تعویذوں کے پیچھے بھاگنے والوں، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ شیطانی طاقتیں قوتیں ہمیں دیکھیں، یہ ہو نہ پائے۔ اللہ ہم پردے سے بے نیاز ہونا چاہیں، پردے بھی تو نے رکھنے ہیں، بچانا بھی تو نے ہے۔ شیطان ہمیں ایک دوسرے سے دور کرے، اور اس ملاقات میں اگر ہمارے مقدر میں اولاد اور رزق ہے تو اللہ اسے بھی شیطانی حملوں سے بچانا۔ پھر مجھے یاد آیا جب ہم کپاس کی کاشت کرتے تھے تو اس کے بیج کو زہر آلودہ کرتے تھے کہ کہیں زمین میں جا کے اس کو کوئی بیماری اثر نہیں کرے۔ حضرات کتنا نبی رحمت والا، پیار والا، تیری میری نسل ہے، دیکھیے نسل تیری میری ہے، اولادیں تیری میری ہیں، فکر پیمبر کو ہے کہ کہیں شیطان کا اٹیک نہیں ہو جائے۔ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے اولاد دے دی ہے، رحمت للعالمین کے تقاضے دیکھیے، ہم ان زاویوں کو نہیں دیکھتے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، پتہ ہے کیا گفٹ لے کے جانا ہے؟ پتہ ہے نا بچے پیدا ہوں تو کیا دیتے ہیں؟ کوئی جھولے لے کے جا رہا ہے، کوئی پنگوڑے لے کے جا رہا ہے، کوئی زیرو سائز بیبی کہ جو ہے وہ سوٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے۔ مگر میرے نبی نے 4 تحفے دیے، لاجواب دیے، اور ایسی رحمت للعالمین دکھائی۔ جملہ بولا، بارک اللہ لک فی الموہوب، بارک اللہ لک فی الموہوب۔ آپ کو شاید عجیب لگے، میرا رب اولاد دے دے، تھوڑی دے دے، برکتوں والی دے دے، تھوڑی دے دے، برکتوں والی دے دے، ایک دے دے فرما بردار دے دے، ایک دے دے نیک دے دے، وہ ان 12 سے بہتر ہے جو تیری میری ذلت کا باعث بنے۔ کیا کہا؟ بارک اللہ لک فی الموہوب، کہ مومن عقیدہ بنا یہ بچے پیر نہیں دیتے، یہ موہوب ہے، یہ بابے نہیں دیتے، یہ موہوب ہے، یہ کسی کے در سے نہیں ملتے، یہ موہوب من اللہ ہے، یہ رب کی ہبہ ہے، اللہ کی عطا ہے، دینے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، یہ رحمت رب کی ہے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک، اللہ نے جو تیری گود بھری ہے، اللہ نے جو تجھ کو اولاد دی ہے، اللہ اسے برکتوں والا بنا دے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب، اور اللہ تجھے شکر گزار بنا دے اپنے رب کا۔ بھائی یہ شکر کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمت کا پہلو ذرا نوٹ کرنا۔ شکر یہ نہیں کہ کھانا کھایا اور کہا شکر الحمدللہ، یہ ایک پہلو ہے ضرور، لیکن وہ کھانا جو تو کھا رہا ہے نا، حلال ڈھونڈ کے کھا، یہ شکر ہے۔ پھر اسے سنت کے مطابق کھا، یہ شکر ہے۔ پھر اس نیت سے کھا کہ اللہ طاقت اور قوت دے، میں اس سے تیرے دین، تیری خیر اور برکت کی طرف بڑھوں، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تجھ کو آنکھ دی ہے تو شکر یہ ہے کہ حق دیکھے باطل چھوڑے، کان دیا ہے شکر یہ ہے کہ تو صحیح سنے غلط سماعتوں کو چھوڑ دے، قدم دیے ہیں تو شکر یہ ہے حق کی طرف بڑھے باطل کی طرف رکے، اور ہاتھ دیے ہیں تو شکر یہ ہے کہ اس سے حقوق ادا کرے، لوگوں کے حق نہیں مارے، پیٹ دیا ہے تو شکر یہ ہے حلال کھائے حرام سے بچے، سینہ اور دل دیا ہے تو شکر یہ ہے کہ اس کے اندر تیری سوچ، تیری فکر، تیرے دماغ میں تفکیر وہ ہو جو وہی والی ہے، باطل سے بچے، یہ شکر ہے۔ اولاد کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کے رستے میں اس کو دین اور دنیا کا حسن سکھائے، یہ ہے اس کا شکر۔ اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اس کا خیال رکھے، حقوق کو ادا کرے۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو بچپن میں کچھ نہ کرے، یہ پھول کبھی مرجھائے نہ، یہ طاقتیں پائے، یہ جوانیاں مانے، یہ صحت والا ہو، یہ زندگی والا ہو، یہ برکتوں والا ہو، یہ رحمتوں والا ہو، یہ جوانی مانتا پھرے اور تیرے سامنے لہرا کے یہ پھول جو ہے کلی سے نکلے اور کھلے، اور تجھے یہ بہار نظر آئے، تیرے گل، تیرے گلشن، تیرے باغ اور تیرے باغیچے شاد اور آباد رہیں۔ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ،
वरुज़िक़्त बिर्रा, अल्लाह इसको तेरे लिए नेक भी बनाए, फर्मा बरदार भी बनाए। हज़रात मुझे बताइए, ये 4 तोहफे दुनिया में आज तलक पैगंबर के अलावा किसी और ने दिए? हमें तो इल्म भी नहीं, लेकिन अभी बच्चा पैदा हुआ है, इसके बाद दिन 7 हुए हैं, रहमतल लिल आलमीन ही देखिए। मैं हैरान हूं, मैंने अगले दिन कॉलेज में बात की कि हमारे इलाके में बच्चे जब जवान होते हैं ना, शादी से 15 दिन पहले उनके खतने होते हैं। रिवाज है एक इलाके का, शायद कभी आप में भी पहले होता हो, लेकिन ये चोलिस्तान के इलाके में आज भी किसी न किसी शक्ल में ये रिवाज मौजूद है। खाने पकते हैं, स्पीकरों पे ऐलान होते हैं, हजरात रोटी तैयार है, तुम्हारा इंतज़ार है। अपने अपने बर्तन उठाए, आधी रोटी पूरी रोटी लेके जानी है, घर में खाने नहीं बनने। 15 दिन पहले लड़के के खतने होने, सारे अजीज़ो अकारब जो उनका अंदाज है, रसूम और रिवाज है, वो करते हैं। अब लड़के के लिए भी शर्मिंदगी, नाई के लिए भी शर्मिंदगी, मेहमानों के लिए भी शर्मिंदगी, घर के दीगर अफराद के लिए भी। फिर पैसे देने, इकट्ठे करने, वेले होनी, लाखों जमा होने, उससे आगे शादी कर लेनी। लड़की वालों का एतराज नहीं चलना, अगर एतराज था तो पहले करते, खतने तो सामने हुआ। हमारी तरह नहीं कि बाद में आप एतराज करते फिरें, वो चक्कर नहीं। तो कॉलेज के दोस्त अहबाब नहीं माने, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो ज़्यादती है, ये ऐसे। मैंने कहा शुक्र करें अल्लाह तूने रहमतल लिल आलमीन भेजे, और जब हमें होश भी नहीं थी 7वें दिन खतने का एहतमाम करवा दिया। और पाकीज़ा जिंदगी, पाक जिंदगी, साफ जिंदगी। हिंदू को जो बीमारियां हैं रब ने वो मुसलमान को नहीं लगाई, ईसाई को जो बीमारियां हैं मुसलमान बचा हुआ। हजरात जिनके खतने नहीं, कभी उनसे पूछिए कि इसकी तकलीफ क्या है, इसकी सोजिश क्या है, इसमें बीमारियां क्या है, इसमें एलर्जी कितनी है, इसमें बदबू कितनी है, इसमें स्मेल कितनी है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और अल्लाह का शुक्र करें, माँ बाप की जिम्मेदारी लगा दी है, रहमतल लिल आलमीन ने सुन्नत दे दी है। ये खतना 7वें दिन रख दिया गया, तेरे सर के बाल मूंड करके इनका वजन करके चांदी को सदका दे दिया गया। आप शायद मैं नहीं करते, वैसे झंग की चांदी मशहूर है, मामूली नहीं, जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद सब ये शुक्र अदा करें, रहमतल लिल आलमीन की रहमतल लिल आलमीनी को माने। होता ही नहीं, हम तो बल्कि कहते हैं छोड़ें जी अकीका क्या करेंगे। फिर कहा बेटा है तो रब का शुक्र करें, अल्लाह ने माल दिया है, पैसा दिया है, तो 2 जानवर उनको ज़बा करें। आपकी गिरवीपन को आपकी मौत तक के लिए पूरी जिंदगी में खत्म कर दिया जाएगा। गिरवीपन पता है क्या होता है? अगर आप किसी के गले में रस्सी बांध के कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसी तरह कुछ जानवर जो होते हैं उनको निशान लगा दिए जाते हैं, ये किसी चीज को किसी के साथ बांध दिया जाए, आपका बांधा हुआपन छूट जाएगा और आप आजाद हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। आपके ऊपर टैक्स बनता था, आप पे शुक्र बनता था। अल्लाह ताला ने बेटे के लिए क्या रखा है? 2 बकरियां, छोटा जानवर, बड़ा नहीं, और बेटी के लिए 1। आप ये ज़बा कर दें, खाने जो है गरीब को बांटे और उनको दें, अल्लाह का शुक्र करें, गिरवीपन खत्म। आपका ये जो है अकीका कहलाएगा और बच्चे की ये विलादत और पैदाइश। लेकिन माजरत के साथ वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली रिवायत बयान करके उलमा उसको तोड़ मरोड़ करके इससे मिलाद का खाना साबित करना चाहते हैं, महरूमी है उन लोगों के लिए और उस तफक्को के लिए कि जिसके अंदर 7वें दिन के खाने को विलादत के दिन के खाने से जोड़ के और फिर उसको सालाना बरसी बना के रसूम और रिवाज को जो है वो दीन बनाने की कोशिश की जा रही है। दीन दीन है। मेरे पैगंबर चाहते तो विलादत के दिन कहते, उस पल के लिए कहते, उसी दिन। लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदो नसारा की मुखालफत की और जहां हक बनता है वो हक अदा करके दिखाया। आपको पता है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने में आए, आप पीछे कंघी करते थे, बाल आपके पीछे को होते थे जब बड़े होते थे। जब मदीने में आए तो देखा कि यहूदी लोगों ने भी सेम वैसे ही कंघी की हुई। आपने कह दिया कि दरमियान में से मांग निकाला करो, दरमियान में से मांग निकाला करो। देखा कि यहूदो नसारा अपने इबादत गांव में जूते लेके नहीं जाते और उसमें इबादत नहीं करते। आपने एलानिया कहा यहूदो नसारा की मुखालफत करो और नमाज जूतों के अंदर पढ़ो, जूतों समेत। मैं कोई नया मसला नहीं बयान कर रहा। 1400 साल पहले हदीस की किताबों में, किताबुल लिबास में, किताबुल सलाह में, इबादत के मामले में, पैगंबर की सीरत में ये रिवायात आपको मिलेंगी। सही मुस्लिम उठाइए, सुनन उठाइए,
آپ نماز کیسے جماعت کرواتے جوتے سمیت، اور صحابہ بھی سارے جوتے پہن کے نماز پڑھتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رحمت اللہ العالمین نہیں دیکھی ہے. دھوپ تھی، شدت تھی. ظہر کی نماز تو مدینے کی گرم جگہ پہ پڑھے، کوئی آسان نہیں ہے. پتھر ہاتھ میں لیے جاتے جو تھے، ٹھنڈے ہوتے، پھر سجدہ ہوتا، جوتوں سمیت نماز. لیکن سکھایا کیا؟ آسمان سے جبریل آئے، وہی آئی، کہا محبوب قدم مبارک جوتے جو پہنے ہیں صاف نہیں ہیں. آپ نے اتار دیے. سنا ہوگا صحابہ نے بھی اتار دیے. آپ نے سلام پھیر کے پوچھا کہ آپ نے کیوں اتارے؟ کہا محبوب کیوں ہم نے کبھی پوچھا؟ جو آپ کو کرتے دیکھا وہ کرتے ہیں، جو چھوڑتے دیکھا وہ چھوڑتے ہیں. آپ نے پہن کے شروع کی، ہم نے پہن کے ساتھ شروع کر لی. آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیے. کہا جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ جو ہے غیر مناسب چیز لگی ہوئی ہے. حضرات، جسے اپنی طرف سے بنا کر کے عالم الغیب کہا جاتا ہے، جن کو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں مسجد النبوی میں جوتے کے نیچے وہی آ کر کے بتائے تو پتہ چلتا ہے. آپ کی میری باتیں اپنی جگہ، لیکن رب نے جس طریقے سے یہ رحمت کے تقاضے پورے کروائے، رحمت غیر مسلم کو فالو کرنے میں نہیں، کاپی کرنے میں نہیں، ان کی فیشن اور اداؤں پہ مرنے نہیں. فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا. تو نے آقا کی ادا دیکھ، تو نے زلفیں بھی رکھنی ہے تو ویسے رکھ، ٹینڈ بھی کروانی ہے تو ویسے کروا. اللہ کے محبوب نے پھر بھی تیرے میرے لیے صدقے پہ صدقہ دے کے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کیسے ٹالا؟ اور پھر مزید دیکھیے، آپ چاہتے وہ سب کچھ کرتے جو تیرے میرے جھنگ میں ہوتا ہے، لیکن رحمت للعالمین نے اپنے بیٹوں کو گود میں لے کے، حسنین کریمین کو گود میں لے کے جنت گئے تھے، زیارت کی تھی، معراج پہ گئے تھے. جاتے تو دھاگے لے آتے، چاہتے تو بہت کچھ منگوا لیتے، اللہ سے کہتے مل جاتا. لیکن کیا کیا؟ دم کیا. یہ دم میں بھی رحمت ہے. دم کیا کرو. جس بچے کو دم ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اگر رب کی طرف سے آزمائش نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے والا. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ. اس دم میں رحمت ہے. دھاگے میں، کڑے میں، یہ چھلے میں، یہ پتھروں میں جن سے تو امیدیں لگا کے بیٹھ گیا ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے نہیں، رب کی صفات سے نا امید. بندو سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اللہ کی صفات سے، رب کے اسماء سے، تمام کلمات سے. اگر ایک بندے کا کلمہ کتے کو بھگا دیتا ہے. ہم علاقے میں گئے اور اس علاقے میں جو ہوا وہ بڑا خوفناک تھا. بڑے بڑے کتے رکھے ہوئے، اور اچانک وہ نکلے، اور نئے آدمی کے لیے آزمائش ہوتی ہے. وہ بڑے، آپ یقین کریں جتنی مرضی کوشش کی گئی، ڈنڈے سوٹے کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، ابھر ابھر کے آئے. مالک نے صرف ایک دفعہ کیا، دور. یہ ہوتے ہیں مالک کے جملے. بڑے بڑے منہ والے کتے چپ ہو گئے. میں امید کرتا ہوں بیویاں بھی چپ ہو جائیں. عزت ہے آپ کی، نیچے لوگ آپ کے اللہ اور اس کے رسول کی محفل اور بات ہو رہی ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا اپنی آوازوں کو نہیں کنٹرول کر پا رہی. میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن شاید کہنا پڑتا ہے. کتے چپ ہو گئے. کیوں؟ کاٹنے والے زہریلے، آگے بڑھ کے اٹیک کرنے والے. اگر ایک انسان مالک ہونے کے ناطے جو ان کو روٹی دیتا ہے، اس کے جملے در میں اتنی طاقت ہے، تو تیرے رحمان کے کلمات کی طاقت کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ. ماں بھی سمجھے رحمت کے ان جملوں کو، باپ بھی سمجھے رحمت کے ان جملوں کو، امیر غریب بھی سمجھے رحمت کے ان جملوں میں. تو جتنے مرضی پیسے لگا کے تعویذ لکھا، دیگر جو ہے وہ دھاگے بنوا، گرے لگوا، لیکن اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کائنات کے سارے شیطان مل کے میرے رب کے جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری مہوماتی طلسماتی چیزیں مل کے میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتی. دنیا کی بدترین آنکھیں مل کر کے میرے پہ وار نہیں کر سکتی، کیونکہ رحمت للعالمین نے دفاع کے لیے بطور دم رب کے نام اور رب کے جملے اور کلمے عطا کر دیے. اس لیے
وہ چیز اپنائیں، وہ اختیار کریں۔ حضرات کافی ہے اتنا، میرے خیال میں خواتین کی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، ہم کلاس پڑھانے والے لوگ ہیں، ہماری کلاسوں میں یہ نہیں چلتا، اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ معذرت، دعا کروائیں اور چلیں۔ کیا انتظامیہ ایک کو حیا آنی چاہیے، وہ نہیں چپ ہو سکتے تو ہم ہو جاتے۔ دعا کروائیں، میری کوئی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجی صاحب، جو کہ مفصل اور تفصیلاً خطاب فرما رہے تھے۔ تو تمام دوست و احباب کا شکریہ کہ جو آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے۔ اور میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام بیماروں کے لیے، اور ایک ہمارے بھائی ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صاحب اولاد فرمائے، اور جتنے بھی پریشان لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میری والدہ محترمہ فوت ہوئیں، ان کے لیے بھی شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ جی، بیان کا مقصد تربیت ہوتی ہے، اور جب تربیت کے نا میرا مزاج نہیں ہے، معذرت کے ساتھ غصہ نہ کرنا، ہم لمبا سفر کر کے لیے نہیں، شرم کی بات ہے، ہم اپنی عزت بنا کے سر پہ بٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حضرات ذی وقار میرے محبوب نے جو تربیت کر دی میرے لیے وہ رحمت ہے۔ میں کسی ضعیف چیز کو سہارا نہیں بناتا، محبوب نے ان کی طرف جو نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو جس نے دیکھا اسے حج کا ثواب ہے۔ روایت ضعیف ہے، میں اپنے محبوب کے ذمے نہیں لگانا چاہتا۔ ربیع الاول کو دیکھ کے چاند جس نے خوشخبری دی جھوٹ ہے، میں اپنے محبوب کے ذمے نہیں لگانا چاہتا، لیکن آقا کا یہ فرمان میں پوری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں، رحمت ہے۔ نظر اللہ امرؤا، میرا رب اس مرد کو، عورت اور فرد کو تر و تازہ کر دے زندگی۔ اگر گھروں میں بہار لانا چاہتے ہو نسخہ لے جاؤ، یہ کسی طبیب یا حکیم کا نسخہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں چاروں طرف جو ہے مردہ پن ہے، تر و تازگی نہیں ہے، بہار نہیں ہے، خزائیں چھائی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی الماری کی بھی اگر جگہ نہیں، کوئی جگہ، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب لے لیں، کوئی ایک صفحہ یاد کر لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد کر لیں، آقا کی دعا رحمت للعالمین کی، یہ رحمت آپ کے گھر پہ نہ برسے تو مجھے کہنا، رب گھر کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ میں نے آپ کے جھنگ میں وہ گھر دیکھے ہیں جہاں میرے محبوب کا فرمان چلتا ہے نا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن، حافظ حدیث بنا دیے، عالم بنا دیے، خطیب اور ادیب بنا دیے۔ باپ اور دادوں کے کام کیا تھے؟ میں بہت ڈیپلی جانتا ہوں، آپ کے جھنگ کی بات کر رہا ہوں، جو بیچارے کھیتی باڑی میں، مزدوری میں، اساری میں، تعمیر میں، دیگر کاموں میں ہوتے تھے، لیکن جب گھر میں دین کی، حدیث کی برکت آئی، رحمت للعالمین کا پیام اور طریقہ اور انداز آیا، اللہ کی قسم رنگ ہی کچھ اور ہیں، جوبن ہی کچھ اور ہیں، رحمتیں کچھ اور ہیں، اور کہاں کہاں تک ان کی کرنیں پھیلی ہیں اور نور گیا ہے۔ سامعہ مقالتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے کسی عالم کو ملا کریں، ریکارڈنگ پہ ملتی ہے تو وہاں سنیں۔ گھر میں کسی کو پڑھنا آتا ہے تو دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کہا کریں کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے، یہ صحیح البخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یا یہ جو ہے سنن ابی داود ہے، یہ جامع ترمذی ہے، یہ سنن نسائی ہے، یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ موطا امام مالک ہے، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، کوئی حدیث کی کتاب، اس کی زیارت بھی کیا کریں، دیکھا بھی کریں، اور پڑھنے والے کو کہا کریں کہ پڑھ کے سنا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، ماں جی نے کہنا بیٹا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کے آئے ہیں تو مجھے کچھ سنائے نا، مجھے کچھ سنائے نا۔ وہ دیہاتی بدوی آتے تھے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، سننا آتا تھا، محبوب کوئی سبق دے دیں، کوئی درس دے دیں، سننے کی عادت بنائیں،
सामिया मकालती फहफिज़हा, फिर उसे याद कर लिया, फवआहा, फिर दिलो जान में जगह दे के उस पर अमल शुरू कर दिया। जिस चीज को पक्का हिफज करना हो उस पर अमल शुरू कर दे, उसे बार बार पढ़ना शुरू कर दे, उसे अदा करना शुरू कर दे। नतीजा क्या निकलेगा? सुम्मा अद्दाहा कमा समअहा, फिर आप उसे अदा करने वाले बन जाएं, उस फर्ज को निभा जाएं, उम्मत तक पहुंचा जाएं। बेशक एक रिवायत क्यों नहीं, मेरा रब आपके घर में से कभी बहार खत्म नहीं होने देगा, बहार खत्म नहीं होने देगा। मेरा रब नस्ल दर नस्ल ऐसे फूल पैदा करेगा, उन फूलों की खुशबू अलग होगी, रंगत अलग होगी, और सदका जारिया बनेगा। वो तेरा छोड़ा हुआ इल्म, वो तेरी की हुई मेहनत, वो रहमतुल लिल आलमीन से तेरा जो है वो लगाओ, अल्लाह तेरी नस्लों में तुझको दिखाए। रहमतुल लिल आलमीन ही अगर आप चाहते हैं और उसका कमा हक हो फायदा उठाना चाहते हैं तो हजरात माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाए। मैंने इससे बढ़ के रहमतुल लिल आलमीन ही नहीं देखी, क्योंकि बुजुर्गों को अपने बच्चों की मोहब्बतों की जरूरत होती। और अगर आप चाहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन की इस आमद और उसके मिशन पे खुशी हो तो छोटों को प्यार दे के देखा करो, गलत वाला नहीं, इज्जत वाला, आबरू वाला, एहतराम वाला, बाप दादे वाला, चचे ताए वाला। छोटे को हकीर समझ के धुतकारा मत करें, वो उम्र में छोटा हो या किसी भी एतबार से छोटा हो। कभी ये भी सोचा करें अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या होता। वो रुतबे में छोटा है किसी भी एतबार में। मल्लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना, इसमें कभी रहमतुल लिल आलमीन का पहलू देखना हो तो किसी बूढ़े बुजुर्ग का हाथ पकड़ के सड़क पास करवाएं और पार करवाएं और फिर दिल में सुकून महसूस करें। आइए रहमतुल लिल आलमीन का एक और पहलू दिखाऊं। मेरे आका ने कहा ला ज़रर वला ज़िरार, ला ज़रर, यह हदीस बल्कि आज आप याद कर लें, दो ही लफ्ज हैं, आका का फरमान, मुख्तसर तरीन हदीस, ला ज़रर वला दिरार, ना दुख दे ना दुख ले, ना नुकसान कर ना नुकसान उठा, ना परेशान कर ना परेशान हो, ना गाली दे ना गाली ले, ना मंदा बोल ना मंदा सुन, ना परेशान कर ना परेशान हो, ना धक्का दे ना धक्का ले, ना शरीका पीट ना शरीका बदले में ले, ना किसी को हकीर जान ना तू हकीर जाना जाए। इस कूजे में जो दरिया बंद कर दिया है, उम्मत के जितने दुख हैं मेरे महबूब ने खत्म कर दिए, ऑपरेशन करके रख दिया है, ऑपरेट कर दिया है, गंदगी को खत्म करके रख दिया है। ला दरारा वला ज़िरार, मस्जिद भी बना तो मस्जिद ज़िरार ना बनाना, हमसाये को परेशान न करके बदले में परेशानी हो, गंदगी में पत्थर न मार के छींटे वापस तेरी तरफ आए, दूसरे को वैसे न देख कि वही नजरें तेरी तरफ लौटें, बुरा मत बोल कि बुराई वापस आए, परेशान न कर, बीवी को तंग करेगा खुश तू भी नहीं रहेगा, शौहर को सताएगी खुशी बीवी को भी नहीं मिलेगी, भाई के साथ शिद्दत करेगा आसानियां तुझे भी नहीं मिलेगी, बड़ों का बेअदब बनेगा बुढ़ापे में सुकून तुझको भी नहीं मिलेगा, छोटों को तंग करेगा तेरे छोटे भी खुश नहीं रहेंगे, औरों को सताएगा तेरे दामन में आसानियां नहीं आने वाली, धोखा देगा धोखा मिलेगा, जिना करेगा रात के अंधेरे में दिन की रोशनी में बदला देना पड़ेगा। ला ज़रर वला ज़िरार, आज जमीन हथियाएगा थोड़ी लेगा, मालूम नहीं तेरी आने वाली नस्लों में मामला कहां चला जाएगा। लिहाजा ला ज़रर वला ज़िरार, इसमें कितनी रहमत है, कितना प्यार है। कभी भी गलत मन करे ना, किसी का दरख्त लगा हुआ जांदे जांदे अच्छा ने गड्ढा पोट दो, नहीं, ला ज़रर वला ज़िरार। बल्ब लगा हुआ है पत्थर मार तोड़ दे, ला ज़रर वला ज़िरार, सोच लेना। और किसी के बैठे पीछे कमीज बांधने का दिल करे, ज़हन में फौरी सोच ला ज़रर वला ज़िरार, मेरे रहमतुल लिल आलमीन ने इससे मना किया है, यकीन कर दुनिया की जितनी तकलीफें वैसे ही खत्म हो जाए। कभी इस हदीस को पढ़ा जरूर है,
کبھی سوچ کے اس میں رحمت کتنی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ سے اور زبان سے سیف. زبان سے کتنے تانے ملتے ہیں. کیا کہا تھا آقا نے؟ اگر بولنا ہے تو اچھا بولو، نہیں تو چپ رہیے. آج جتنے ڈنگ کھائے ہیں وہ سانپ نے نہیں مارے، بچھو نے نہیں لگائے، اپنوں نے کاٹا ہے. سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی آدمی کو ڈس رہا ہے. اور فرانس نے جو کچھ کیا ہے، غیروں نے جو کیا ہے، یہ اپنوں کی زبانیں نہ ہوتی تو آج وہ نہ ہوتے، اپنوں کے جملے نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتے، یہ لب و لہجے نہ ہوتے. اس لیے اپنی زبان سے کسی کو مندہ بول کے، کسی کو گالی دے کے، کسی کو شرمندہ کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چگلی، جو بھی کرے گا جب رکے گا تو رحمت 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 ہوگی، سکون ہوگا. صرف رحمت کی بارش نہیں، اگر وہ گرمی کو سردی میں تبدیل کر دیتی ہے اور خزاں کی رت کو بہار میں بدل دیتی ہے. تیرے میرے پیغمبر کے ساتھ. اچھا آخری بات کر لے، دشمنیوں کو مول لے لے کے دین کے نام پہ، مشن کے نام پہ، جشن کے نام پہ، عید کے نام پہ، ولادت کے نام پہ، میلاد کے نام پہ، کہیں ان کو تو نہیں کافر کہنے جا رہا جنہوں نے ساری زندگی آقا کی حدیث پڑھنے میں گزار دی ہے، فرمان پہ گزار دی ہے، تابع داری میں گزار دی ہے. لوگوں میں دنگ ہوتا ہوں. نہیں ملائی میری ماں نے، بریلوی ہیں لیکن میلاد نہیں منائی. میں نے 10 سال اس جلوس کی قیادت کی ہے طالب علمی کے دور میں اور لیڈر ہونے کے ناطے. لیکن جب رب نے سمجھ دی ہے کہ مشن اہم ہے، جشن میرے محبوب نے اپنے ہوتے ہوئے ایسے نہیں. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ کیا واقعتاً ایک انسان کو 8 سال جامع سلفیہ میں ماں باپ سے دوری دیکھنی پڑے، پھر شہر مدینہ میں جا کے اسی طرح 3 سال دیگر تربیتی اداروں میں رہ کے، پھر 20 سال جو ہے وہ منبر و محراب پہ سیرت اور حدیث اور آقا اور ان کی سیرت اس کو معیار بنا کے قدر کرواتے، دعوت دیتے گزر جائے. لیکن صرف وہ اپنے گھر کے اوپر چند بتیاں نہیں لگاتا اور اسے سننا پڑے کہ یہ میلاد کا منکر ہے اور کافر. اور دوسری طرف کہنے والے بھائی کو میرے محبوب کی حدیث کا ایک لفظ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، کسی حدیث کی کتاب کا نام بھی صحیح لینا نہ آتا ہو، تو پھر یہ تربیت میں کہیں کمی علماء سے ہوئی ہے. ہم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو خوشی کا غمی کا ڈھنگ دیا ہے، خوشی اور غمی کا ڈھنگ دیا ہے، وگرنہ یہ بھی سڑکوں پہ پیٹ رہے ہوتے. کیا ہمارے گھر میں دودھ نہیں، کیک نہیں، جھنڈے نہیں، ڈنڈے نہیں، گاڑیاں نہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم تیرے گھر کے سامنے آ کے اپنی خوشی کے موقع پہ باہر نکل کے اپنے کسی دکھ درد اور غم میں وہ انداز نہیں اپناتے جو رحمت اللہ العالمین نے نہیں اپنایا، کیونکہ اس میں رحمت نہیں ذامت ہے. لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اور میرے لیے اسوہ ہے میرے نبی رحمت کا کہ مکہ فتح کرتے ہیں، رحمت ایسی دکھائی ہے، کہا جو ابو سفیان میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر چلا جائے کچھ نہ کہنا. کبھی تو بھی اعلان کر، اس رحمت اللہ العالمینی کانفرنس کی وساطت سے بات کر رہا ہوں، کبھی تو بھی اعلان کر گلی میں آ کے، اس گلی کے اندر سارے سنی ہیں لیکن ایک گھر دیوبندیوں کا ہے یا وہابیوں کا ہے، چلیں بھائی اس گلی کے اندر ہم نے کچھ ایسا نہیں بولنا کہ اس سے بھلے ہم دشمن سمجھتے ہیں ان کو تکلیف ہو، کیونکہ ابو سفیان کے گھر کو میرے نبی نے، کیا خیال ہے، امن کا گہوارہ بنایا کہ نہیں؟ کہا جو میرے رب کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی مار لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. ارے کیسے نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ اس گلی میں آ کے مخالف کے گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے آ کے پورا زور لگا کے ان کو کافر ثابت کر کے میلاد ثابت کر رہے ہیں. کیا فائدہ؟ 11 مہینے تو نے نور کہنا ہے اور نور کی ولادت ہوا نہیں کرتی. اللہ سے ڈر، عقیدے پہ نظر ثانی کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ ایسے نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں نے جشن بھی مکمل کیا تھا، کر کے دکھایا تھا. ام ہانی کے گھر خشک ٹکڑے ان کو پانی میں بھگو کے کھا کے جشن منا لیا تھا. لیکن لوگوں کے بکرے، آپ کا کیا خیال ہے کہ مکے میں بکرے نہیں تھے، چھترے نہیں تھے، ویڑے نہیں تھے، وہاں پہ اونٹ نہیں تھے، اونٹنیاں نہیں تھیں؟ 100 اونٹ مکہ میں ہی نہر ہوا تھا جب موقع تھا، جب موقع تھا.
اور وہ دن آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ کا تھا، لیکن حج میں تھے جب قربانیاں ہو رہی تھی. تو کبھی سوچا کر کہ تیرے پیغمبر نے ادھورا کچھ نہیں چھوڑا. رحمت مکمل ہے، دین مکمل ہے، محبت مکمل ہے، نفرت مکمل ہے. ہر چیز کا ایک پورا اصول، دائرہ اور ضابطہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان دنوں میں، ان ایام میں محبتوں کو بڑھایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں اور جو ہمارے صحیح معنوں میں دشمن ہیں، ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے، جھگڑے کر کے اور نفرتیں کر کے، مباحثے اور مناظروں کے چکر میں پڑ کے، تو جھوٹا میں سچا، میں سچا تو جھوٹا، اس میں پڑنے کی بجائے اپنے من سے مناظرہ کریں. یہی رحمت کا تقاضا ہے، یہی رحمت للعالمین ہے. وہ تو رہنما بن کے آئے تھے، ہدایت لے کے آئے تھے اور سکھانے آئے تھے. وہ تو تربیت کر کے گئے، لیکن ہم پھر بھی پڑھے لکھے جاہل رہے تو کیا فائدہ. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ٹھیک ہے. نہیں، وہ آپ کا کوئی قصور نہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم.